السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں اور یہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، پہلے ہی کسی غلط نظریہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہو، ان میں کسی قسم کا شک نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہو، اور ان سے مراد حلال و حرام سے متعلق احکام اور اوامر و نواہی ہیں، اور یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ چونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے اور محکمات سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے، لہٰذا محکمات کو ہی ام الکتاب کا نام دیا گیا، اور یہی وہ آیات ہیں جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم ذہن انسانی کی دسترس سے بالا ہوتا ہے۔ انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہو اور انسانی فہم سے بھی۔ ان آیات کا ٹھیک مفہوم چونکہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے ان میں اشتباہ کی گنجائش ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل کرنے لگتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ ایسی آیات عموماً ذات و صفات الہی سے متعلق ہی ہوتی ہیں، جیسے ثم استویٰ علی العرش اور الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب اس بات کے پیچھے پڑنا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے اور کس طرح عرش پر بیٹھا ہے، اس قسم کی سوچ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء۔ واضح رہے کہ گمراہ فرقوں کی اکثریت کا نشانہ ایسی ہی متشابہ آیات ہوا کرتی ہیں۔ مثلا مذکورہ بالا آیات کی جب جہمیہ اور معتزلہ کو سمجھ نہ آئی اور از روئے عقل انہوں نے اس کی تعویل کی تو استوا کے معنی ہی بدل کر استولا یعنی غالب آنا کر لیے۔ ان کا نظریہ ہے کہ چونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لہٰذا ایسی آیات کی تعویل لازم ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ عرش کا معنی اقتدار اور استوا کے معنی استولا غالب آنا کر کے ان آیات کو اپنے عقیدہ کے موافق بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ ایسی آیات کی تعویل کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ متشابہات کی دوسری قسم ذو معنی الفاظ ہیں، جیسے عربی زبان اور اسی طرح کئی دوسری زبانوں میں بھی ابن یا بیٹا صرف اپنے حقیقی بیٹے کو ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے چھوٹے بھائی، غلام اور نوکر کو بھی ازرائے شفقت اور پیار بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اسی لفظ سے یہود کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اور نصارہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کے اس باطل خیال کی قرآن کریم میں کئی مقامات پر تردید کی گئی ہے۔ اسی طرح آغاز کائنات اور زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق سوال کرنے والوں کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا،
سواء للسائلین یعنی سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ اب چونکہ سواء اور سائل دونوں الفاظ ذو معنی ہیں، لہٰذا اشتراکی ذہن رکھنے والوں نے ان الفاظ سے اپنا نظریہ کشید کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین سب رزق مانگنے والوں کے لیے یکساں ہے، لہٰذا یہ انفرادی ملکیت میں رہنے کی بجائے حکومت کی تحویل میں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق قطعاً ایسے نظریہ کی حمایت نہیں کرتا جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے انکار پر اٹھتی ہے۔ تاہم ایسے کج ذہن لوگوں نے مسلمانوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کرنے کے لیے ان الفاظ سے اپنے نظریہ کی تائید کی ہے۔ یہ بحث ذرا تفصیل سے اپنے مقام پر ملے گی، اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ متشابہات کا تعلق چونکہ ایسے حقائق سے ہوتا ہے جو انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، اور انسان کی ہدایت سے بھی ان کا تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا عقل صحیح اور قلب سلیم رکھنے والے لوگ ان کے در پہ نہیں ہوا کرتے۔ ان کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دونوں قسم کی آیات کا منبع ایک ہی ہے، اس لیے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، درست اور صحیح ہیں۔ وہ متشابہات پر ایمان اس لحاظ سے رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ارشادات ہیں، اور اس کی اخیر تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو ایسی آیات کا انسانی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دوسرے اس کی اخیر کے پیچھے پڑنے میں گمراہی کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی واضح آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور متشابہات کے پیچھے پڑنے سے ہمیں دور فرمائے، آمین۔